السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تخت نشین ہوا۔ یزید فسق و فجور میں بڑا معروف تھا۔ جب یہ ولی عہد بنا تو اس نے تخت سنبھالا۔ اسے سب سے بڑا خطرہ 4 شخصیات سے تھا۔ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شخصیات ایسی تھیں جو مدینہ منورہ میں تھیں اور اسے خوف تھا اگر ان شخصیات نے فوری طور پر میری بیعت نہ لی تو ہو سکتا ہے کبھی بھی لوگ ان کی بیعت کر لیں اور میری حکومت میرے ہاتھ سے جاتی رہے۔ لہذا اس نے ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا اس کو پیغام بھیجا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اب ولی عہد بن چکا ہوں۔ تم فوراً ان نفوس قدسیہ سے میری بیعت لو اور ان کو کہیں نکلنے نہ دینا۔ اس نے فوراً ان نفوس قدسیہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاملہ فوراً ہی سمجھ گئے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے جانے کا فیصلہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا احتیاط سے جائیے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ گئے تو اس نے آپ کو یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ آپ نے ایک دن سوچنے کا ٹائم لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ باہم مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ یہ فاسق اور فاجر کی بیعت کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، لہذا یہ خاندان رسالت رات کو ہی مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائے گا۔ لہذا جب سب سو گئے، تہجد کے وقت انہوں نے کوچ کا پروگرام بنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر حاضر ہو کے راتوں رات مکے پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو یزید نے مکے میں اپنا ایک لشکر بھیجا تاکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جائے۔ وہاں معرکہ ہوا اور یزید کو شکست ہوئی۔ اس کی جو مکے کے لوگ تھے ان کو اور حوصلہ افزائی ہوئی یزید کے خلاف اور یزید کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف امام حسین کے پاس کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے کوفیوں کے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ہم میں سے بہت سارے اسے قبول نہیں کرتے، آپ فوراً سے آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ یہاں آ کے ہم سے بیعت لے کر اس کے خلاف کچھ معاملہ کیجیے۔ اور بہت سے خطوط آئے اور بعض خطوط میں یہاں تک لکھ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں تشریف لے آئے تو ہم محشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے گرفت کا سامان پیدا کر دیں گے کہ ہم نے نواسۂ رسول کی خدمت میں اپنے رواداریاں پیش کیں لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم مشاورت کی کہ اس میں کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اکثر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانا چاہیے، کوفیوں کی بے وفائی مشہور ہے، کوفی وفا نہیں کرتے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں اور خاندان رسالت کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جاننے کا فیصلہ کیا، آپ کے دل میں خوف ہوتا تھا کہ محشر کے دن مجھ سے نانا جان نے پوچھ لیا کہ جب میری امت مشکل میں تھی اور آپ کو پکارا گیا تو آپ نے کیوں مدد نہیں کی۔ اس لیے یہ خوف اتنا آپ کے دل میں ہو گیا کہ آپ نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب سمجھایا گیا تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں، پہلے جائیں اور کوفیوں سے میرے نام پر بیعت لیں، میرے وکیل بن کر جائیں، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ واقعی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے اور وہاں جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دکھایا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو پہلے ہی دن 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کی۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے خط لکھوایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا کہ آپ فوراً یہاں آئیے، لوگ آپ کا
ساتھ دینے کے لیے اور آپ کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد سے ملنے جا رہے تھے تو اس وقت کم و بیش 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن جب آپ چلے تو ابن زیاد کا اتنا خوف تھا، اور جب آپ چلے تو اس وقت 1200 آدمی تھا، اور جب آپ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھائی تو 500 آدمی تھا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی بھی نہ تھا، سب کے سب بھاگ گئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے شہید ہوئے۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی نہیں تھی، آپ کے پاس لیٹر پہنچا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بڑے سازگار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ آپ راستے میں جا رہے تھے تو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے گئے، ابن زیاد نے عمر بن سعد، ایک وہ شخص تھا جس کو ابن زیاد نے حکومت کا لالچ دیا تھا، اس کو بھیجا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ لشکر جرار لے کر آ گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کا وقت مانگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میدان میں خیمے قائم فرمائے۔ تو جب وہاں سے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون سا مقام ہے تو لوگوں نے کہا یہ میدان کربلا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پہلی محرم تھی، اور ایک روایت کے مطابق دوسری محرم تھی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے قائم فرمائے۔ اس میدان میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ میدان کربلا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہماری شہادت گاہ ہے، کیونکہ آپ کی شہادت آپ کی بچپن سے ہی مشہور ہو گئی تھی کہ آپ کو اس جگہ شہید کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بچپن میں ہی بشارت دے دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ تم چاہو تو چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، یہ نہ ہو کہ یہ حملہ کر دیں اور آپ کو نقصان پہنچے، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں یہاں پر ٹھہرتا ہوں۔ لیکن سب خاندان والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ اسی پس و پیشے کے اندر 7 دن گزرے تو 9 محرم حرام کا دن آیا۔ اسی بات چیت میں جب اتنا لمبا عرصہ گزرا تو ابن زیاد وغیرہ کو اور تشویش ہوئی، اور انہوں نے اور مزید لشکر بھیجا۔ شمید ایک کمبخت تھا، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھا۔ اس نے آ کر مشاورت کی اور طے یہ پایا کہ نہر فرات پر 500 سوار کھڑے کر دیے جائیں، خاندان رسالت کو ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے۔ پانی بند کرنے کا واقعہ 3 دن تک رہا، حتیٰ کہ 9 محرم کا دن آیا۔ اب 10 محرم کو یہ بات کنفرم تھی کہ جنگ ہونی ہی ہونی ہے۔ اس رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لشکر سے کہا کہ ایک رات اللہ کی عبادت کرنے دیں، رات کو حملہ نہ کرنا۔ ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پوری رات انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزاری۔ رات کو پھر اپنے خاندان والوں سے کہا دیکھو ابھی بھی موقع ہے، اگر تم چاہو تو 2 کر کے ادھر ادھر نکل جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، تم مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ دو۔ کسی نے بھی جانے کا اقرار نہیں کیا، ہر ایک نے کہا ہم دین کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ لہذا جب صبح ہوئی اور معرکہ کا آغاز ہوا، پے در پہ خاندان رسالت کے افراد شہید ہوتے گئے۔ پہلے افراد جو محبت کرنے والے تھے، پھر خاندان رسالت، اور پھر خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے علی اکبر آگے بڑھے اور زبردست مقابلہ کیا۔ جو آگے آتا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے، لیکن ان بزدلوں جب اس طرح مقابلہ نہ ہو سکا تو انہوں نے پتھر برسائے اور چاروں طرف سے تیر برسائے تو ان کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا یہ ظالم ایسے ہیں کہ انہوں نے پانی بند کر رکھا ہے، یہ چھوٹے علی اصغر ہیں، شیر خوار بچے ہیں، ان کو لے کر جائیں اور کم از کم اس بچے کے لیے ان سے پانی مانگ لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو باہر لے کر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے ظالمو،
میرے نانا جان تو وہ ہیں جو پوری امت کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اب اس بچے کو تھوڑا سا پانی دے دیں۔ ایک کم بخت نے ایسا تیر مارا کہ سیدھا علی اصغر کی گردن میں آ لگا اور بچے نے وہیں دم توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا جان میں جاؤں گا۔ اب صرف 9 سال کے بچے تھے۔ ان ظالموں نے انہیں بھی نہ چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان پر تشریف لے آئے۔ آپ نے میدان میں آ کر واز کیا، اے لوگو ذرا غور کرو، تم کس کو مار رہے ہو؟ آخر تمہاری میری دشمنی کیا ہے؟ میں نے ایسا کون سا غلط کام کیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو؟ جو تم میدان محشر میں میرے نانا جان کے سامنے پہنچو گے تو کس منہ سے شفاعت کا سوال کرو گے؟ اس لیے مجھے پہچانو، میں نواسہ رسول ہوں۔ لیکن اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں واعظ و نصیحت نہ کرو، مقابلہ کرو۔ اب یہ آخری معرکہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے اور نواسہ رسول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست مقابلہ کیا اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اب ان بدبختوں نے کہا کہ ان کو زیر کرنا بہت مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ طے پایا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ حضرت گھوڑے میں سوار ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیرا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور سے تیر برسائے گئے اور اتنے تیر مار کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں تیر نہ لگا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین میں تشریف لے آئے اور سجدے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ایک نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ محترم سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ظالم کی اطاعت نہ کرتے ہوئے اپنے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔